سورہ قصص آیات نمبر 51 تا 61 میں بیان کہ بنی اسرائیل کے متقی لوگ قرآن سن کر اسے پہچان جاتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو انتباہ کہ اس بے آب و گیا وادی میں جو رزق مل رہا ہے وہ صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں جو اپنی معیشت پر فخر و تکبر کرتی تھیں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ہی ہے، جبکہ اللہ کے پاس بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن تسلسل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بھیجا تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، ہم تو در حقیقت اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر و استقامت کے باعث دوہرا اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور وہ لوگ جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ہماری طرف سے سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں اس سرزمین سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا یعلمون، کیا ہم نے انہیں امن و امان والے شہر حرم مکہ میں رہنے کی جگہ نہیں عطا کی، جہاں ہم نے انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دیا جو ہر جگہ سے یہاں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر فخر و تکبر کیا کرتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن
بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سو دیکھ لو یہ ان کے گھر جہاں چند ایک کے سوا کوئی بھی دوبارہ آباد نہ ہو سکا، اور آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی مرکزی بستی میں اپنا رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہمارے احکام پڑھ کر سنا دے. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے باشندے نافرمانی کرنے لگیں. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہو، اور وعدہ بھی نہایت عمدہ چیز کا، پھر یہ بھی یقینی ہو کہ وہ چیز اسے مل جائے گی، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان دے دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز مجرموں کی طرح پیش کیا جائے.